السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ بڑا اہم دن پاکستان میں آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے اعلان کیا، فیصلہ کیا 5 ممبر بینچ نے کہ 22 سپٹمبر کو عمران خان کے خلاف توہین عدالت فرد جرم عائد کی جائے گی۔ 2 ہفتے کے بعد 5 ممبر بینچ نے یہ فیصلہ دیا۔ کیا ہوا؟ آج سارا دن عدالت میں عدالتی معاونین کی رائے کے باوجود یہ فیصلہ کیا گیا۔ دوسری اہم ڈیولپمنٹ جو میں نے آپ کو اپنے پچھلے ویلاگ میں بھی بتائی تھی کہ الیکشن کمیشن نے جو 9 قومی اسمبلی کے حلقوں میں ضمنی انتخاب ہو رہا تھا وہ کینسل کر دیا، اس کو ملتوی کر دیا، اگلی تاریخ کا اعلان نہیں کیا۔ اور اس وقت سوشل میڈیا پر ایک ہی چیز چل رہی ہے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ لائن یہ ہے، اوے شکست دے ڈر تو نس گئے ہو، یہ سوشل میڈیا پاکستان کا بول رہا ہے۔ بڑی امپورٹنٹ ساری کی ساری سچویشن۔ عمران خان صاحب ملتان بڑا جلسہ، جب نکلے کمرہ عدالت سے تو انہوں نے کوئی خاص بات نہیں کی، لیکن ایک بات آج بار بار عدالت یہ کہتی رہی کہ جو جوڈیشری ہے، لوئر جوڈیشری، اس کی بڑی سینسٹیو صورتحال ہے اور عدالت یہ سب کچھ اس کی وجہ سے کر رہی ہے۔ حالانکہ مختوم علی خان جو عدالتی معاون تھے اور ان کو اٹارنی جنرل آف پاکستان کی سفارش پر عدالتی معاون بنایا گیا تھا، انہوں نے، اور منیر ملک بڑی انٹیگریٹی والے وکیل ہیں، ان پر پی ٹی آئی بھی اعتبار کرتی ہے، نون لیگ بھی ان پر اعتبار کرتی ہے۔ ان دونوں وکلاء نے یہ عدالت سے کہا کہ گریز ریسٹرین شو کرنا چاہیے عدالت کو۔ امریکہ کی بھی مثالیں دی اور کہا کہ یہ نظر ایسا تاثر نہیں جانا چاہیے جیسے آپ نے کسی سیاسی قائد کو کارنر عدالت نے کیا ہے، یہ مناسب نہیں۔ اور پھر خاص طور پر جب کہ عمران خان صاحب کمرہ عدالت میں یہ کہہ چکے ہیں کہ انہیں ندامت ہے، وہ یقین دلاتے ہیں کہ آئندہ اس قسم کی بات نہیں ہوئے گی، اور اس سے پہلے وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ میں اپنے الفاظ بھی واپس لیتا ہوں، یہ بھی وہ کہہ چکے ہیں کہ غیر ارادی طور پر یہ سب کچھ ہوا۔ تو جو مقصد تھا عدالت کا کہ ججز کی اور عدلیہ کی توہین نہیں ہونی چاہیے، وہ اس نوٹس سے سرو ہو گیا، وہ اس نوٹس سے پورا ہو گیا۔ اب اس پر مزید جو کارروائی ہے وہ عدالت نہ کرے تو بہتر ہوگا۔ اور اس میں امریکہ کا حوالہ دیا گیا کہ وہاں پر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بات کہی تھی کورٹ کے فیصلے کے بارے میں کہ یہ ایک شرمناک ہے، انہوں نے ورڈ یوز کیا تھا۔ تو عدالت نے گریز کیا، سپریم کورٹ آف پاکستان نے، سپریم کورٹ آف امریکہ نے اس سے گریز کیا اور ایک اور راستہ نکالا۔ اس پر جسٹس عطر مین اللہ نے کہا کہ لیکن امریکہ میں ہی ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹویٹر اکاؤنٹ بھی معطل کیا گیا، کیونکہ یہ اشتعال دلانا اور بیان کرنے میں فرق ہوتا ہے۔ تو جس پر مخدوم علی خان نے یہ کہا کہ جو کانگریس ہے یا جو یہ ساری ڈیولپمنٹ جو آپ بتا رہے ہیں، یہ کوئی عدالتی حکم نہیں تھا، یہ کوئی عدالتی فیصلہ نہیں تھا۔ تو آج دونوں معاونین نے یہی کہا۔ اختر حسین جو پاکستان بار کونسل کو ریپرزینٹ کر رہے تھے، اور آپ کو پتہ ہے آج کل پاکستان بار کونسل مکمل طور پر نون لیگ کے ساتھ کھڑی ہے۔ اعظم نذیر تارڑ صاحب وزیر بن چکے ہیں، احسن بھون صاحب ہمارے دوست ہیں لیکن ان سے بڑے کو وعدے ہو چکے ہیں کہ مستقبل میں کیا ہونا ہے۔ تو وہ اختر حسین جو بار کونسل کے نمائندے ہیں، انہوں نے کہا انہوں نے بھی کہا کہ اگر غیر مشروط معافی مانگ لیں تو عمران خان صاحب کو معاف کر دینا چاہیے۔ اب کیا معاملہ ہے؟ معاملہ یہی ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے بھی جب اختتام ہوا کارروائی کا تو کہا کہ توہین عدالت کا جو ملزم ہے وہ کسی بھی وقت اگر غیر مشروط معافی مانگ لے فرد جرم سے پہلے یا کسی بھی کیس کے مرحلے پہ تو اس کو معافی ہو سکتی ہے۔ تو اب ایک سوشل میڈیا پر اس وقت ایک بحث چل رہی ہے، مجھے نہیں پتا اس کا جواب کیا ہے۔ بحث چل رہی ہے کہ یہ سب کچھ کیا واقعتاً عمران خان کو ٹیکنیکلی ناک آؤٹ کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، یا اس پر ایک چیک رکھا جا رہا ہے کہ وہ جلسوں میں اپنی زبان بہت سارے ایشوز پر نہ کھولے۔ یہ سوشل میڈیا پر سوال ہے۔ مجھے تو عدالت کی جو انٹیگریٹی ہے اس پر یقین ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سب کچھ کیا اس لیے ہو رہا ہے۔ اور پھر اس میں بہت سارے واقعات کا حوالہ دیا جا رہا ہے کہ لوئر جوڈیشری کے بہت زیادہ واقعات ہوئے پورے پنجاب میں، ملک کے دوسرے حصے میں، جہاں پر سول ججز کو، سیشن ججز کو، سینئر سول ججز کو، جن میں خواتین بھی شامل ہیں، بہت ان کے ساتھ زیادتی کی گئی، عدالت میں ان کے ساتھ مار پیٹ کی گئی، ان کے کپڑے تک اتار دیے گئے، لیکن کبھی کسی نے کچھ نہیں کہا، کبھی کسی نے ان کو کچھ نہیں کیا۔ اور
جبکہ یہاں پر یہ صورتحال ہے کہ ایک بیان دیا عمران خان صاحب نے جس پر انہوں نے بار بار آ کر یہ کہا کہ انہیں ندامت ہے اور وہ بالکل یقین دلاتے ہیں کہ آئندہ نہیں ہوگا، لیکن اس پر کسی نے بھی ان کی جو بات ہے اس کو اہمیت نہیں دی۔ ایک سوشل میڈیا پر یہ بڑی گفتگو ہے۔ آج عدالت نے کہا، عدالت نے بھی آج سوشل میڈیا کو قرار دیا کہ بڑا سیاسی جماعتیں جو ہیں اگر ان کے قائدین ان کو کنٹرول کریں تو یہ بہتر ہو سکتا ہے، لیکن سوشل میڈیا پر کسی کی عزت محفوظ نہیں۔ اصل میں بات تو یہ صحیح ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ بہت سارے پرانے کلپس ہیں بہت سارے لوگوں کے، سیاستدانوں کے اور بہت سارے لوگوں کے، وہ جب چلتے ہیں تو وہ بہت ساری چیزوں کی یاد دلا دیتے ہیں، تو اس میں پھر جو صاحب عزت لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی پگڑیاں اچھالی جا رہی ہیں، حالانکہ وہ انہی کی گفتگو ہوتی ہے، وہ انہی کی بات ہے، اور اب وہ بات اس سے کم سخت بات عمران خان کر رہا ہے، لیکن اس کو بہت زیادہ اس وقت حکومت نے بھی نشانہ بنا رکھا ہے، اور آج عدالت نے بھی بالکل کوئی کسی طرح کی ان کے لیے کوئی مرسی یا ان بالکل ایک انتہائی جو ایک سخت جو رد عمل ہو سکتا ہے اس کا اظہار کیا۔ تو سوشل میڈیا پر بہت ساری جو گفتگو ہو رہی ہے، بہت ساری جو چیزیں چل رہی ہیں، ماضی یاد دلایا جا رہا ہے، کون کیا کہہ رہا تھا، کیا ہوتا رہا، تو اس کے ہم جب اس اینک سے دیکھتے ہیں تو پھر بڑا ایک عجیب سا لگتا ہے۔ تو بہت سارے عزت دار لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کی جو عزت ہے اس کو اچھالا جا رہا ہے، سیاستدان تو یہی کہتے ہیں۔ لیکن آج عدالت نے بھی یہ ریمارکس دیے، مجھے نہیں پتا کہ وہ کیوں انہوں نے دیے، ان کی کیا ریزن تھی، بٹ انہوں نے یہ ایک بات کہی۔ ایک اور جو آبزرویشن تھی جس پر سوشل میڈیا پر بات ہو رہی ہے کہ یہ جو مدینہ منورہ کا جو واقعہ تھا کیا وہ اشتعال کا نتیجہ نہیں تھا؟ اب ایک لوگ اس میں سوال کر رہے ہیں کہ مدینہ منورہ میں جو کچھ ہوا، نون لیگ نے تو یہ الزام لگایا کہ یہ پی ٹی آئی نے اپنے بندے بھیجے تھے، اور یا عمران خان صاحب کی جو تقاریر تھیں ان سے یہ اشتعال ہوا، اور وہاں پر یہ جو ڈیلیگیشن گیا ہوا تھا نون لیگ کا، اس کو لوگوں نے وہاں پہ چور چور چور، شہباز شریف، مریم اورنگزیب، یہ سب لوگ جو تھے ان کو چور چور کہا۔ لیکن اس کی کوئی باقاعدہ انویسٹیگیشن ابھی تک نہیں ہوئی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ مقدمات ختم کرنے کا بھی حکم دیا کہ یہ کیا آپ اس طرح کے مقدمے جو ہیں وہ سیاسی جماعتوں کے خلاف قائم کر رہے ہیں، اور اس کو بڑا اپریشیٹ کیا گیا۔ لیکن آج عطر من اللہ صاحب نے کہا کہ کیا یہ اشتعال کا نتیجہ نہیں تھا؟ تو اس پر سوشل میڈیا میں بہت بحث ہو رہی ہے کہ ابھی تو اس کی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی کہ یہ اشتعال کسی نے دلایا یا وہاں پر ویسے ہی ہو گیا، یہ ابھی تک پتہ نہیں ہے۔ لیکن یہ بات بھی حقیقت ہے کہ پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو جو ریلیف دیا اس حوالے سے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے دیا، اور وہ جسٹس عطر من اللہ نے دیا۔ بہرحال آنے والا جو وقت ہے ہمیں نظر آ رہا ہے پاکستان میں ایک بڑا ٹرموائل کا وقت ہوگا، سیاسی محاذرائی اپنے عروج پہ چلی گئی ہے، کشیدگی عروج پہ چلی گئی ہے، پی ٹی آئی والے بہت خفا ہیں۔ جب عدالت سے نکلے عمران خان تو انہوں نے کوئی بات نہیں کی، مسکرا رہے تھے، لیکن ان کے چہرے کو دیکھ کے ایسا لگ رہا تھا کہ ایک کرب میں بھی ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ اس ملک میں اس وقت کیا ہو رہا ہے، اپنی اور ان کی کیا سوچ تھی اس کا وہ خود جواب دے سکتے ہیں، کیونکہ وہی اس کو زیادہ بہتر انداز میں جانتے ہیں۔ لیکن لگ نہیں رہا کہ عمران خان کسی طرح بھی کوئی کمپرومائز کرے گا۔ عدلیہ کے حوالے سے انہوں نے کھل کے کہا، ندامت کا بھی کہا، اور مجھے لگتا ہے کہ اگر عدالت یہ کہے گی کہ ایک آپ معافی نامہ دے دیں تو وہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ ابھی تک جو معافی نامہ نہیں آیا انکنڈیشنل، اس کی صرف ایک وجہ ہو سکتی ہے جو لیگل فرٹرنیٹی بیان کر رہی ہے، جو وکلاء بیان کر رہے ہیں کہ اگر آپ اپنے آپ کو عدالت کے رحم و کرم پر چھوڑتے ہیں یہ کہہ کر کہ میں انکنڈیشنل معافی مانگتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرح سے آپ اپنے جرم کا اعتراف کر رہے ہیں، تو پھر عدالت کی مرضی کہ وہ اگر آپ کو سزا دینا چاہے تو سزا دے سکتی ہے۔ بہرحال یہ جو سچویشن ہے، اب 22 سپٹمبر کو فرد جرم کا آغاز ہوئے گا، لیکن اس سے پہلے ان کے پاس آپشن ہے، ہو سکتا ہے وہ سپریم کورٹ چلے جائیں اس آرڈر کے خلاف، ہو سکتا ہے وہ یہیں پر اس کو کنٹیسٹ کریں، ہو سکتا ہے کہ وہ دے دیں ایک انکنڈیشنل معافی نامہ دے دیں، بہت ساری آپشنز ہیں۔ نون لیگ فتح کے شادیانے منا رہی ہے، اور وہ لوگ جو ججز کا نام لے لے کے گالیاں نکالتے تھے اور کسی عدالت نے ان کو سزا نہیں دی، آج پھر وہ ٹرولنگ کر رہے ہیں عمران خان کی، اور خون جیسے اترا ہوا ہے، خون کے پیاسے نہیں ہوتے، اس طرح یہ عمران کو کھانا چاہتے ہیں۔ وجہ صرف یہ ہے کہ وہ پاکستانی قوم کی بات کر رہا ہے، ڈرنے والا نہیں ہے، جھکنے والا نہیں ہے، اور
میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ آپ دیکھیے گا آنے والے جلسوں میں بھی پوری طرح اس ساری جو لابی اس کے پیچھے پڑی ہوئی نا، ان کو پنجابی میں کہتے ہیں نا کھڑکائے گا، انہوں نے ٹھیک پانڈے بجائے گا۔ اب آ جاتے ہیں جی الیکشن کمیشن آف پاکستان۔ حکومت کوشش کر رہی تھی چھپ چھپ کے پچھلے دروازے سے پتلی گلی سے جا کے یہ کہنے کی کہ واسطہ خدا دا الیکشن ملتوی کر دو، نہیں تو ساڑیاں تو ضمانتیں ضبط ہو جانیاں نے۔ تو وہ انہوں نے سن لی الیکشن کمیشن۔ عمران خان نے کہا کہ یہ پالتو ہیں نواز شریف کے اور شہباز شریف کے الیکشن کمیشن۔ عمران خان نے یہ کہا کہ یہ پالتو ہے جو چیف الیکشن کمیشنر ہے، مجھے نہیں پتا۔ اب انہوں نے آج ملتوی کر دیا الیکشن، اور کب اس کی اگلی تاریخ ہوگی یہ پتہ نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ شاید اس لیے کہ اچھا عمران خان صاحب اگر ٹیکنیکلی ناک آؤٹ ہو جاتے ہیں تو پھر گلیاں ہو جان سنجیاں وچ مرزا یار پھرے۔ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ ایشو تھا اس وقت پاکستان کا۔ ڈالر دیکھیں کہاں جا رہا ہے، مہنگائی دیکھیں کہاں جا رہی ہے، ملک میں کوئی استحکام نہیں ہے، اور یہ سمجھا جا رہا ہے کہ عمران خان کو پکڑ کے نکال دیں، اس کو سزا دے دیں، توہین عدالت کر دیا اس نے۔ بس یہ ایک ایسا لگ رہا ہے کہ آج میڈیا کے لیے ایشو تھا۔ بہرحال ہم آپ کو جیسے جیسے یہ ڈیولپ ہوں گی چیزیں آپ کو انفولڈ ہوئیں گی، آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ بڑا اچھا کمنٹ میں نے ایک دیکھا کہ اچھا جی اب خوش ہو جائیں، اب معاملہ سلجھ گیا ہے، بس اب اس ملک میں دودھ اور شہد کی نہریں بہیں گی۔ یہ فیصلہ آپ کر لیجئے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔